یہودی، عیسائی، کفار کی کئی ایجنسیاں، کئی تنظیمیں، کئی ادارے مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نواب راحت سعید خان چھتاری یہ 1904 عیسوی میں صوبہ اتر پردیش کے گورنر تھے مسلمان، لیکن انگریز گورنمنٹ کے یہ گورنر تھے۔ انہیں یہ عہدہ کیوں ملا تھا کہ ایک تو یہ اتر پردیش کے نواب تھے، پھر مسلم لیگ کے یہ خلاف تھے، تو انگریزوں کی وفاداری کا وہ اظہار کرتے تھے، تو انگریزوں نے انہیں اتر پردیش کا گورنر بنایا۔ یہ اپنی سما عمری میں لکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی ڈیوٹی پر مجھے لندن بلایا گیا، تو ایک انگریز دوست مجھے لندن میں ملا اور اس نے کہا میں تمہیں کیا وہ چیز دکھاؤں جو کسی نے نہیں دیکھی؟ تو نواب راحت سعید خان چھتاری نے کہا کہ ہاں ضرور دکھاؤ۔ تو کہا وہاں جانے کے لیے تحریری اجازت نامہ چاہیے ہوتا ہے، لہذا اپنا پاسپورٹ دے دو۔ پھر وہ پاسپورٹ لے گیا اور انگریز ان کا دوست ان کے لیے تحریری اجازت نامہ لے کر آیا، اور پھر اپنی گاڑی میں ان کو سوار کیا اور صبح وہ شہر سے باہر نکلے۔ آدھے گھنٹے تک گاڑی چلتی رہی۔ اب جنگل ویران میں وہ چلتے رہے، چاروں طرف گھنے جنگلات تھے، یہاں تک کہ گاڑی چلتے چلتے وہ نواب صاحب کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر ہمیں روک دیا گیا، سخت انگریزی فوج کا پہرا تھا، ہمیں گاڑی سے اتارا گیا، ہماری تلاشی لی گئی اور ہمارا تحریری اجازت نامہ چیک کیا گیا۔ پھر ہمیں کہا گیا کہ آپ اپنی گاڑی میں آگے نہیں جا سکتے، فوجی گاڑی میں ہمیں بٹھایا گیا اور پھر دوبارہ سفر جاری ہوا۔ جنگل میں سفر جاری رہا، یہاں تک کہ سرخ پتھر کی ایک عمارت نظر آئی، تو دور ہمیں اتار دیا گیا اور کہا کہ آپ کو اس عمارت تک پیدل جانا ہے۔ اب انتہائی توجہ سے سنیے کہ نواب صاحب کہتے ہیں جب ہم اس عمارت میں داخل ہونے لگے تو انگریز ان کے دوست نے کہا کہ دیکھو تم سب کچھ دیکھنا، کچھ پوچھنا مت، کوئی سوال مت کرنا، پھر آخر میں جب ہم اپنے گھر پہنچ جائیں گے، اپنے ہوٹل پہنچ جائیں گے، تو پھر جو تم پوچھو گے میں اس کا جواب دے دوں گا۔ جب وہ نواب عمارت میں داخل ہوا تو حیران رہ گیا کہ عمارت کے اندر مسلمان کے حلیوں کے اندر لوگ تھے، کوئی عربی حلیے میں تھا، کوئی پاک و ہند کے حلیے میں تھا، کوئی افغانی حلیے میں تھا، سروں پر ٹوپیاں اور مسلمان کے لباس وہ پہنے ہوئے تھے، کسی کے ہاتھ میں بخاری شریف، کسی کے ہاتھ میں مسلم شریف، کوئی قرآن کی تفسیر ہاتھ میں لیے جا رہا ہے۔ مختلف کمرے بنے ہوئے تھے جہاں تعلیم ہو رہی تھی اور لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، استاد بھی نیچے بیٹھا ہوا ہے، اور جس طرح مدارس میں تعلیم دی جاتی ہے اس طرح بخاری، مسلم اور قرآن کی تفسیر پڑھائی جا رہی ہے۔ تو وہ نواب صاحب بڑے حیران ہو گئے، ان کا بڑی عجیب بات ہے، برطانیہ میں لندن سے اتنا دور جنگل کے اندر یہ یونیورسٹی کیا کر رکھی ہے، اور یہ اتنی بڑی یونیورسٹی کہاں سے آ گئی؟ وہاں پر انہوں نے یہ دیکھا کہ وہاں پر استاد ان طلبہ کو سوال کرنا سکھا رہا ہے، اور ایک جگہ پر وہ گئے تو انہیں یہ سکھایا جا رہا تھا کہ مسلمانوں میں نفرت کیسے ڈالی جائے، ان کے دل سے عشق رسول کیسے نکالا جائے، اور کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے دور کیا جائے۔ تو وہ کہتے ہیں میں مزید حیران ہوا کہ ایک طرف تو بخاری شریف کا درس ہو رہا ہے اور دوسری طرف ایسی باتیں ہو رہی ہیں، یہ معاملہ کیا ہے؟ خیر وہ کہتے ہیں کہ یہ منظر دیکھ کر پھر جب ہم باہر نکلے اور پھر جب ہم اس علاقے سے دور ہوئے تو اس انگریز نے مجھے بتایا ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، یہ ہمارا خفیہ ادارہ ہے جہاں پر عیسائیوں کو مسلمانوں کی ٹریننگ دی جاتی ہے، پھر یہ اسلامی لبادہ اوڑھ کر مختلف اسلامی ممالک میں پھیل جائیں گے، پھر آہستہ آہستہ جب ان کے علم و تقوی اور ان کی پرہیزگاری اور ان کی دینداری کا شہرہ ہوگا اور لوگ انہیں آئیڈیل سمجھنے لگیں گے تو یہ دین میں فتنہ کریں گے،
اور مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مسلمانوں کے دلوں سے نکال دیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جتنے غلط تراجم اردو میں انگریزوں کے دور میں ہوئے ہیں اتنے تراجم کبھی نہیں ہوئے۔ خود انگریزی گورنمنٹ ان غلط تراجم کو تقسیم کرتی، اور ہمارے تاریخ کے بھولے بھالے قارئین وہ یہ کہتے ہیں کہ انگریز چاہے عیسائی تھا مگر قرآن سے بڑی محبت تھی، یہ قرآن کے ترجمے خود چھپوا کر وہ بانٹتا تھا، حالانکہ یہ بات نہیں، اسے قرآن سے کیا محبت۔ اب آپ سوچیں کہ جب قرآن کا غلط ترجمہ ہو اور جس میں اللہ تعالیٰ کی توہین و بے ادبی ہو، مثلا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اس کا یہ ترجمہ کیا جائے کہ اللہ نے فریب کیا، دھوکہ دیا، اور اللہ سب سے بہتر دھوکہ دینے والا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ٹھٹا کرتا ہے، ہنسی کرتا ہے، مذاق کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب بتائیے یہ غلط تراجم اگر مسلمانوں میں عام کر دیے گئے تو اول تو مسلمان قرآن کی طرف جاتا نہیں، اور جائے گا تو غلط ترجمہ پڑھ کے گمراہ ہو جائے گا۔ یہ سازشیں تیار کی گئیں۔ 1920 میں راجپال سے ایک کتاب جو چھپی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کی گئی، وہ بھی اسی ادارے کی مدد سے چھاپی گئی تھی۔ اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی کو اٹھانے والا بھی یہی ادارہ ہے، اور اسی طرح سلمان رشدی اس ملعون کی تائید کرنے والا اور اسے اٹھانے والا بھی یہی ادارہ ہے۔ اور اس کا دوسرا ثبوت یہ ہے کہ سلمان رشدی کہ جس نے برطانیہ کی ایک شہزادی کے بارے میں ایک جملہ کہا تو پورا برطانیہ کا میڈیا اس کے خلاف ہو گیا، لیکن جب اس سلمان رشدی نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی و گستاخی کی تو برطانیہ اس کی حفاظت کر رہا ہے، اس پر کروڑوں پاؤنڈ وہ خرچ کر رہا ہے۔ تو کیا اسے مسلمانوں سے ہمدردی ہے؟ یہ انگریز، یہ یہودی اسلام دشمن عناصر کی حفاظت کرتے ہیں، ان پر رقم خرچ کرتے ہیں۔ اور ایسے لوگ بھی ہوئے کہ جنہوں نے انگریزوں کے کہنے پر ہندوستان میں کتاب لکھی، اور اس کتاب میں اس نے یہاں تک لکھ دیا کہ اے مسلمانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ تعظیم مت کرو، کہ تعظیم کرو گے تو شرک میں پڑ جاؤ گے۔ ان کی تعظیم اتنی کرو جتنا بڑے بھائی کی تعظیم کرتے ہو، بلکہ اس میں بھی کمی کرو۔ اسماعیل دہلوی نعوذ باللہ من ذالک۔ اب آپ بتائیے کہ جو اپنی کتاب میں یہ لکھے اور جس کے ماننے والے اس کی کتاب یہ پڑھتے ہیں کہ جس میں یہ لکھا ہے کہ نبی کی تعظیم اتنا کرو جتنے بڑے بھائی کی تعظیم کرتے ہو، اس میں بھی کچھ کمی کرو، تو اب آپ بتائیے جب یہ باتیں مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر لوگ کہنے لگیں تو پھر ڈنمارک کے اخبارات کی ہمت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیوں آج سے 1400 سال قبل؟ کیوں آج سے 1000 سال قبل؟ کیوں آج سے 500 سال قبل یورپ کے اخبارات کی یہ جرت نہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی و گستاخی کر سکے؟ آج ان کی جرت کیوں ہوئی کہ مسلمان کہلانے والے، نام نہاد مسلمان، کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مگر رسول اللہ کی بے ادبی و گستاخیاں کرتے ہیں؟ تو آج یورپ کے اخبارات میں بے ادبی کی گئی، آج سے 2 سال پہلے بھی بے ادبی کی گئی۔ آپ کی شاید علم میں ہو یہ بات کہ جس شخص نے خاکے بنائے، اس نے اخباری ایڈیٹر کو یہ پیشکش کی تھی کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے خاکے بنانا چاہتا ہوں، تو اخباری ایڈیٹر نے یہ کہہ دیا کہ خبردار ایسی حرکت مت کرنا، عیسائی قوم ہرگز برداشت نہیں کر سکے گی۔ لیکن اس کے بعد اس نے ہمارے پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین و بے ادبی کی، گو کہ ہمارے نزدیک تمام انبیاء کی تعظیم فرض عین ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو توہین کرے وہ بھی کافر ہے۔ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا جو اظہار مسلمانوں میں ہونا چاہیے، اگر وہ نظر آتا تو یہودیوں اور عیسائیوں کی کوئی جرت نہ ہوتی۔ آج کا مسلمان غفلت میں پڑا ہوا ہے،
आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा अलैहि रहमा ने बेदार किया और इरशाद फरमाया, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। ये यहूद नसारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शदीद नफरत करते हैं। क्यों? इसलिए कि इन्हें इस्लाम से नफरत है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का पैगाम आम करने वाले हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने हमें हुक्म दिया कि यहूदियों और ईसाइयों को अपना दोस्त न समझो। हमारे अंदर नबी के गुस्ताख से नफरत होनी चाहिए, चाहे वो अपने आप को मुसलमान कहता हो, सलमान रुश्दी, तस्लीमा नसरीन और इस तरह के वो गुस्ताख बेअदब कि जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन जो रसूलुल्लाह का बेअदब हो वो मुसलमान नहीं हो सकता। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पर ये एतराज करे और ये कहे कि हुजूर को तो दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं, आप बताइए वो मुसलमान कैसे हो सकता है। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन और बेअदबी, कभी आपकी जात पर एतराज करे, कभी आपकी शान पर एतराज करे, कभी आपके इल्म पर एतराज करे, बताइए अगर इश्क रसूल होता तो वो कभी ये जुर्रत कर सकता? तो जो भी रसूलुल्लाह का बेअदब है उससे नफरत होनी चाहिए। आज मीडिया का दौर है और ऐसी बातें जरा इंसान को भारी लगती हैं।